امیر جو ہیں وہ غریبوں کا فکر کرتے ہوئے رات کو ان کو نیند نہیں آتی, کبھی سڑکوں پہ کھانا کھلاتے ہیں ان کو, کبھی ان کو زکاتیں دیتے ہیں. لیکن کیا آپ نے کبھی کسی غریب کو یہ فکر کرتے ہوئے دیکھا کہ یار یہ امیر لوگ ٹینشن میں رہتے ہیں, اللہ ان کو ذرا ٹینشن سے بچائے؟ تو غریب تو امیر کا کبھی کوئی فکر نہیں. دیکھیے, ریلیجن بنیادی طور پر لوگوں کو ڈیوائڈ کرتا ہے, روحانیت لوگوں کو یونائٹ کرتی ہے. روحانیت اور ریلیجن میں فرق ہی یہی ہے. السلام علیکم. ڈاکٹر اسامہ بن زبیر پلس پاڈ کے ساتھ ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں آلٹرنیٹ نیریٹو کی, کہ ایک وہ چیز ہے جو چل رہی ہے, جو ہم پہ تھوپی جا رہی ہے, اور ایک وہ چیز ہے جو شاید جس پہ بات نہیں ہوتی لیکن شاید وہ اصل ہو سکتی ہے. اور آج میں تھوڑی مشکل میں اس لیے بھی ہوں کہ آج مجھے جس موضوع پہ بات کرنی ہے اور جس شخصیت سے بات کرنی ہے اس سے میرا اپنا بھی تعلق ہے, اس کام سے میرا اپنا بھی تعلق ہے. آج ہم بات کریں گے ایڈکشن ریلیٹڈ, یعنی کہ نشے کا استعمال. میں خود بھی ایک سائیکائٹرسٹ ہوں, اور آج ہمارے جو گیسٹ ہیں ان کا بھی ڈائریکٹلی اس سے تعلق ہے, اور وہ کئی دہائیوں سے ایڈکشن کے پیشنٹس دیکھ رہے ہیں, ایڈکشن پروفیشنلز کے ساتھ کام کر رہے ہیں, اور آج ہم ان سے ایک آلٹرنیٹ نیریٹو انہی پیشنٹس پہ لیں گے کہ وہ ان کے ساتھ کیا کام کر رہے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صداقت. سر MBBS آپ, اچھا یہ وہ سوال ہے جو مجھ سے بھی لوگ کرتے ہیں اور میں آپ سے بھی پوچھوں گا کہ جب MBBS آپ نے کیا, اور بہت پہلے کیا, میری پیدائش سے تو شاید پہلے ہی کیا, 1973 میں, ہاں بہت پہلے کیا سر, تو اس وقت آپ کارڈیولوجسٹ بھی بن سکتے تھے, آپ سرجن بھی بن سکتے تھے, آپ فزیشین بھی بن سکتے تھے, بہت ساری اور اپرچونیٹیز تھیں. پھر ایک ایسی فیلڈ جو اسٹگمیٹائزڈ ہے, کوئی ڈرگ یوزرز کو, ایڈکشن والے پیشنٹس کو کوئی خراب کہتا ہے, کوئی مجرم کہتا ہے, کوئی کرمنل کہتا ہے, تو ان کی مسیحائی کا بیڑا کیوں اٹھایا اتنے سال پہلے؟ یہ ایسے کوئی باقاعدہ بیڑا اٹھانے والی بات نہیں تھی. میرا ایک دوست تھا جو ہیروئن ایڈکٹ ہو گیا تھا, اچھا, بچپن کا دوست. تو میرا تعارف اس شعبے سے دوستی میں ہوا, اور اس نے کہا کہ میں ایڈکشن میں پھنس گیا ہوں تو میری ہیلپ کرو. تو میں نے کہا کہ مجھے تو ہیلپ کرنی نہیں آتی اور مجھے نہیں پتا کون ہیلپ کر سکتا ہے. تو میں اس وقت پروفیسر اعجاز حیدر سے شناسائی تھی, تو میں ان کے پاس گیا اور انہوں نے کہا کہ آپ ان کا علاج کریں. تو انہوں نے کہا یہ تو پاکستان میں ہو ہی نہیں سکتا, اس کے لیے تو کینیڈا جانا پڑے گا. اچھا, پاکستان میں اس وقت تمام شعبے کچھ پسماندہ تھے. میں 1978 کی بات کر رہا ہوں, اور یہ افغانستان میں جو حالات ہوئے تھے سیاسی, اس کی وجہ سے پاکستان میں ہیروئن ایڈکشن کی وبا آئی تھی. اور میں اس زمانے میں پاکستان ٹائمز ایک اخبار ہوتا تھا, قائد اعظم نے فاؤنڈ کیا تھا وہ, تو اس میں مضامین لکھا کرتا تھا. تو جو میرا پہلا ایکسپیرینس تھا ٹریٹمنٹ کرنے کا اپنے دوست کے حوالے سے, تو میں نے اس کا نیریٹو اس میں دیا تھا, ایک آرٹیکل لکھا تھا. تو بات یہ تھی کہ مجھے تو بالکل نہیں آتا تھا کہ کیسے کسی ایڈکٹ کو کیسے ٹریٹ کرتے ہیں, اور میں تقریباً ریفیوز ہی کر رہا تھا اپنے دوست کو. تو ایک اور ہمارا جو کامن فرینڈ ہے, اس نے کہا کہ تم کرو, میں تمہاری مدد کروں گا. تو میں نے کہا کہ تم تو ڈاکٹر بھی نہیں ہو, تو تم میری مدد کیسے کرو گے؟ تو اس نے مجھے ایک کانسیپٹ دیا. اس نے کہا کہ دیکھو, اس کو ہم علاج شروع کرتے ہیں, اور جب علاج شروع کریں گے تو وڈرال ہوگا, تو کوئی تکلیفیں ہی ہوگی نا, تو ہم ان کو وہ دوائیاں دے دیں گے جو ان تکلیفوں کو رفع کرنے کے لیے ہوتی ہیں. تو لوگ روزانہ ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں اور وہ ان کو تکلیفوں کے لیے میڈیسنز دیتے ہیں, اور ان کو اس سے شفا ہو جاتی ہے, تو ہم بھی کر لیں گے. میں نے کہا اگر نہ اس کو فرق پڑا, تکلیفیں دور نہ ہوئی, تو انہوں نے کہا پھر ہم اسے کہیں گے کہ جو موج کرو, اپنا جو کام ہے وہ شروع کر لو, تو تم اپنی تکلیف کو پھر واپس ہیروئن کے استعمال سے ٹھیک کر لو, تو ہم اس کی پھر ذمہ داری نہیں اٹھائیں گے, لیکن پہلے کوشش تو کرنی چاہیے. تو اس طرح کرتے ہوئے ہم نے جو وڈرال مینیج کیا, تو وہ کہتے ہیں نا کہ اگر where there is a will there is a way, تو ایک راستہ سا نکلا کہ اس کو کچھ وامٹنگ ہو رہی تھی, اور اس زمانے میں بھی اور اب بھی لارجیکٹل ایک بہت اچھا اینٹی ایمیٹک ہے. تو جب اس کو ایک انجیکشن لارجیکٹل کا دیا, تو نہ صرف اس کی وامٹنگ ٹھیک ہو گئی, بلکہ اس نے کہا کہ مجھے تو کوئی تکلیف محسوس نہیں ہو رہی, کیونکہ لارجیکٹل جو ہے وہ اس کے بہت سارے ایکشنز ہیں, اور وہ سارے سمٹمز جو وڈرال میں ہوتے ہیں, سیڈیشن بھی مل گئی, اور وہ بھی انزائٹی بھی کم ہو گئی, اور
تو یہ انسیڈنٹل ڈسکوری آپ کو لارجیکٹل نے آپ کو ایڈکشن ایک دوست اور ایک لارجیکٹل تو یہ جس کی زندگی میں آ جائیں وہ ایڈکشن پروفیشنل بن سکتا ہے. سر اس زمانے میں لارجیکٹل ہم لوگ جب سے سائیکائٹری میں آئے, میں نے صرف ایک پیشنٹ کو آئرلینڈ میں ہی واز آن کلورپرومازین, ورنہ یہاں پہ اب اتنا ٹرینڈ اس طرح نہیں ہے. تو اس زمانے میں اور ادویات بھی تو بڑی کم, پوٹنٹ پین کلرز بھی اور پوٹنٹ اینٹی ایمیٹکس بھی. تو آپ لوگ جس جنگ میں لڑنے نکلے تھے, ہتھیار تو آپ کے پاس کم ہی تھے اس وقت. نہیں, بہت تھے. اچھا, میں آپ کو بتاؤں کہ پہلے بہت سارے سمٹمز تو لارجیکٹل کور کرتی ہے نیچرلی, جو کہ وڈرول میں ہوتے ہیں. تو جو رہی صحیح کوئی کمی ہے تو وہ ہیلوپیراڈول سے ہو سکتی ہے. وہ بہت اچھا پین کلر ہے اور اینٹی سائیکوٹک بھی ہے, اینٹی اگریسو بھی ہے. اور اس کے علاوہ پھر آپ کو سمٹومیٹک جو میڈیسنز ہیں ان کی سپورٹ بھی حاصل ہے. تو وڈرول مینجمنٹ چونکہ ایک بڑی بنیادی ڈریڈ تھا کہ یہ کیسے ہوگا, تو بعد میں پتہ چلا نہیں یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اصل مسئلے تو اس کے بعد آتے ہیں. نظریاتی تبدیلی کا مسئلہ اصل مسئلہ ہے. جو آج ہم 50 سال کے بعد جس جگہ کھڑے ہیں وہ یہ ہے کہ نظریاتی تبدیلی ٹھوس طریقے سے کیسے لائی جائے, میجریبل ہو, اسے ناپا تولا جا سکے. کہ کسی بندے کا نظریہ کہ میں ڈرگس کے بغیر رہ سکتا ہوں یہ کیسے پیدا کیا جائے. کیونکہ زیادہ تر جو نظریہ لے کے پیشنٹس ہمارے پاس آتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ میری جو ساری خوشیاں ہیں نا وہ اسی سے منسلک ہیں, اور آپ مجھ سے یہ چھین رہے ہیں, اور واپسی میں خلا ہے, کچھ نہیں ملے گا. آپ ولن بن جاتے ہیں. تو اسے اندر بہت برا لگتا ہے. اس کے گھر والے خوش ہو رہے ہوتے ہیں پر وہ خوش نہیں ہو رہا ہوتا. سر ایک اور بات, بلکہ یہ میرے سوالوں میں شامل نہیں تھا لیکن چونکہ بات ہوئی, جو ہم نے اسٹارٹ کیا جنریشن گیپ سے بھی, جو میرے اور آپ کے درمیان تھوڑا سا ہے, اس جنریشن گیپ سے جنریشن آف اینٹی سائیکوٹکس بھی بدل گئی. اب ہم تو کلورپرومازین اور ہیلوپیراڈول کو بہت اچھی دوائیاں نہیں سمجھتے, اور ہم تو ان کو بڑا کم یوز کرتے ہیں. تو آپ نے بھی ٹائم کے ساتھ ساتھ ایوالو کیا جو دوائیاں یوز کرنے کا پیٹرن تھا, یا وہی آپ دوست اور لارجیکٹل پہ ہی پھنسے رہے؟ نہیں, یہ تو بڑی ابتدا کی بات تھی. جب اس فیلڈ میں باقاعدہ کام کرنا شروع کیا تو آپ یوں سمجھے کہ جو ہماری وڈرول مینجمنٹ ہے اس کا تو تعلق جڑا رہا لارجیکٹل اور سیرینس سے. لیکن آپ جیسے کہ جانتے ہیں کہ تمام ایڈکٹس کے پیچھے کوئی سائیکیٹرک ڈس آرڈر ہوتا ہے, اور اگر آپ کو نظر آتا ہے کہ وڈرول مینجمنٹ کے بعد آپ نے کسی سائیکیٹرک ڈس آرڈر کو فارماسیوٹیکل ہیلپ دینی ہے تو پھر تو آپ نیور اینٹی سائیکوٹک دیں گے. جہاں لانگ ٹرم کا معاملہ ہوگا تو نیچرلی پھر آپ لارجیکٹل یا سیرینس کو ابتدائی 8-10 دن کے بعد ٹیپر آف کر کے تو آپ کوئی ایسی اینٹی سائیکوٹک دینا چاہیں گے کہ جس کے سائیڈ ایفیکٹس کم ہوں اور پیشنٹ کو لانگ ٹرم وہ دی جا سکے. ادروائز تو 15 دن کے بعد کسی ایڈکٹ کو withdrawals نہیں ہوتے, وہ withdrawal third to نہیں eighth ہوتے day جو تو ہم وہ پڑھتے دوائی ہیں. کی ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن دیکھنے میں یار ہے گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ جو میں یہ انڈرسٹینڈ کیا ہے کہ جو بندہ بھی ایڈکٹ ہوتا ہے, حتیٰ کہ وہ بھی جو ایڈکٹ نہیں لیکن شراب یا ٹرینکلائزر یا کوئی چیز استعمال کرنے کی اس کو عادت ہے, تو پیچھے اس کی جو سائیکی ہے وہ کسی نہ کسی ڈس آرڈر کا شکار وہ ہے. تو سر یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ ہیلدی برین کے ساتھ یا ٹراما ہوگا. اگر کوئی ڈائگنوز کیا ہوا سائیکائٹرک ڈس آرڈر نہیں ہے تو کچھ چائلڈہڈ ٹراما ہے, ایڈورس چائلڈہڈ ایکسپیرینس ہے, کچھ غلط تو بہت پیچھے ہو رہا ہے. دیکھیں, لوگ ویسے جو شراب وغیرہ پیتے ہیں وہ یہ پسند نہیں کرتے کہ ایک ان کے اوپر سٹگما لگایا جائے کہ شراب وہ پیتا ہے جس کے پیچھے کوئی سائیکیٹرک ڈس آرڈر ہوتا ہے یا موڈ ڈس آرڈر ہوتا ہے. سوشل ڈرنکنگ تو ایک وہ بھی ہے نا. لیکن سوشل ڈرنکنگ کے پیچھے بھی وہی چیز ہے کہ آخر کوئی بندہ کرکٹ میچ کیوں انجوائے نہیں کر سکتا چرس پینے کے بغیر یا الکوہل کے بغیر, یا پارٹی میں جا کے تو کیوں خوش نہیں رہ سکتا, کسی مہندی شادی میں جا کے وہ کیوں نہیں رہ سکتا. تو ایک شارٹ فال تو ہے نا, ایموشنل شارٹ فال ہے, سائیکولوجیکل شارٹ فال ہے, یا انرجی کا کرائسس ہے کہ انرجی نہیں پوری مل رہی. شام ہوتے ہوتے وہ انرجی نیچے ہو گئی ہے تو الکوہل وہ لے رہا ہے جس سے انرجی بھی اوپر آ جاتی ہے کیونکہ اس میں کیلریز ہیں, اور اس کے علاوہ وہ کانفیڈنٹ بھی ہو گیا, وہ ریلیکس بھی ہو گیا ہے, وہ کائنڈ بھی ہو گیا ہے, تو وہ محفل کی جان بن گیا ہے. لیکن ایکچوئل بات یہ ہے کہ ہر ایڈکٹ کے پس منظر میں
मूड डिसऑर्डर तो है। वो खिड़की जो खुली हुई है जहाँ से वो मसला आ रहा है, वो खिड़की बंद करनी है और उस खिड़की तक पहुँचना है ना, जो एक पूरी टीम का काम है। सर मैं अब एक तरह सेंसिटिव सवाल करने लगा हूँ, क्योंकि पाकिस्तान में जब से मैं आया मैं, अच्छा बाहर भी ऑल्टरनेट मेडिसिन का एक बड़ा रिवाज है, ऐसा नहीं है कि यहाँ हम ही करते हैं, लेकिन यहाँ पे हर बंदा एडिक्शनल प्रोफेशनल बना हुआ है। यहाँ पे ये बड़ा प्रॉब्लम है कि आई एम सॉरी टू से मोची नाई माली रिहैब सेंटर खोल के करोड़पति अरबपति हो गए। पिंडी में एक इलाका है PWD, वहाँ हर गली में एक रिहैब सेंटर है, डॉक्टर नहीं है, साइकाइट्रिस्ट नहीं है, साइकोलॉजिस्ट नहीं है, और वो अपने आप को जस्टिफाई भी करते हैं बीइंग एडिक्शन प्रोफेशनल। आपने 45 साल दे दिए, मैंने 10 साल से पढ़ पढ़ के अपने बाल सफ़ेद करा लिए, लेकिन एक बंदा जो वन फाइन मॉर्निंग उठता है, एक दिन की कोई वर्कशॉप करता है और उसने मैट्रिक भी आर्ट्स के साथ किया होता है, और वो एडिक्शन, तो एडिक्शन प्रोफेशनल कौन होता है और वो कैसे बनता है? देखिए, एक तो अलमिया है ना कि वैक्यूम है। आप देखिए कि पाकिस्तान में कितने कम साइकेट्रिस्ट हैं जो एडिक्शन के फील्ड में काम करना चाहते हैं या करते हैं फॉर दैट मैटर। साइकाइट्रिस्ट ही सबसे पहले तो कम है ना सर, मरे हुए और मुल्क से बाहर गए हुए मिला के 600 साइकाइट्रिस्ट, और 600 तो यहाँ है ना, 700 पाकिस्तानी साइकेट्रिस्ट जो हैं वो यूके में, सर वही मैं बता रहा हूँ ना, मुल्क से बाहर 2500 हैं। ऐसे ही। तो जब वैक्यूम क्रिएट होगा तो कोई ना कोई नीड वो पूरी करते हैं। लोगों के घरों में मसला है, कोई एडिक्ट है, उसने तबाही बर्बादी फेरी होती है, तो फ़कत उसको किसी कैद में रख देने से भी घर वालों के मसाइल वक्ती तौर पर हल हो जाते हैं। लेकिन असल बात यह है कि जब ड्यूटी पे वो बंदा नहीं है जिसकी ड्यूटी है, तो फिर कोई और खामखाई उसमें आ सकता है। आगाज़ तो मेरा भी ऐसे ही हुआ कि मैं तो गया था डॉक्टर इजाज़ हैदर के पास कि मेरा एक दोस्त है। तो सर आपने MBBS तो किया हुआ था ना, आपने मतलब मैट्रिक आर्ट्स के साथ तो नहीं किया हुआ था? बात ठीक है, लेकिन मैं अंडरस्टैंड करता था कि ये मेरा काम नहीं है। मैं उस वक्त जनरल प्रैक्टिस कर रहा था बेसिकली, और मेरा यानी जो इंटरेस्ट का फील्ड था वो डायबिटीज़ का था कि मैं ज़्यादातर इस फील्ड में आगे चल के काम करूँगा। लेकिन फिर ये एक अपॉर्चुनिटी बन गई कि और कोई कर ही नहीं रहा था, और पहले 10 साल तो मुझे बहुत ज़्यादा फ्री हैंड मिला कि मुझे कोई कंपटीशन ही नहीं मिला किसी चीज़ में भी। और मैंने जब ये काम करना शुरू किया तो मुझे समझ में आया कि ये तो बहुत संजीदा काम है, बड़ा सीखने वाला काम है। इब्तदा में ही अभी मुझे 4 साल ही हुए थे तो अमेरिका से एक खातून डॉक्टर आई, उन्होंने विज़िट किया अमेरिकन सेंटर के थ्रू। तो वो सुन के आई थी कि मैं बहुत काम कर रहा हूँ, तो मैंने बातों बातों में उसे कहा कि मैं बहुत तंग पड़ गया हूँ और मैं ये काम छोड़ना चाहता हूँ, मैंने काफ़ी कर लिया है। तो उसने कहा कि आप सीख क्यों नहीं लेते? तो मैंने कहा, एकदम मुझे झटका सा लगा कि उसने बराह रास्त ही ये सवाल किया। तो मैंने कहा यहाँ तो कोई बंदोबस्त नहीं है सीखने का, और पाकिस्तान में तो मेडिकल कॉलेज में या साइकेट्री के जो FCPS है उसमें कहीं कोई एडिक्शन ट्रेनिंग तो नहीं है। तो उसने कहा कि एडिक्शन ट्रेनिंग बाहर भी कोई बहुत ज़्यादा हिस्सा नहीं है साइकेट्री के करिकुलम का, ये एक पैरेलल फील्ड है जो डेवलप हो रहा है, जो साइकेट्री के अंडर भी आता है, लेकिन ये एक सुपर स्पेशलिटी भी है। तो मुझे उसने कुछ किताबें दी पढ़ने के लिए, फिर उसके बाद भी अमेरिकन सेंटर से लोग आते रहे। फिर मुझे अमेरिकन सेंटर वालों ने USIA के अंडर एक अमेरिकन विज़िट होता है 3 महीने का, वो कराया, जिसमें बहुत सारे ट्रीटमेंट सेंटर देखने का मौका मिला। फिर जो दुनिया का जो बेस्ट ट्रीटमेंट सेंटर है हेज़ल्डन, उन्होंने मुझे ट्रेनिंग ऑफ़र कर दी 1.5 साल की। तो मैंने वो ट्रेनिंग जो 1.5 साल की जब की, तो सही मानों में उससे 2 फ़ायदे हुए। एक तो मुझे पता चल गया कि ये इलाज कैसे होता है, दूसरा मुझे ये पता चल गया कि दूर रहते हुए ऑर्गेनाइजेशन को कैसे चलाते हैं। उस वक्त ये मैं आप अमेरिका थे और आपका इदारा चल रहा था? 1991 की बात, यानी उस वक्त मुझे काम करते हुए कोई 14-15 साल हो चुके थे, और मेरे पास 6 डॉक्टर्स काम करते थे और साइकोलॉजिस्ट थे। अच्छा, शुरू में सब कुछ मैं ही था, अकाउंटेंट भी मैं ही था, शुरू में हर चीज़ में। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अदारे में हर पोस्ट पे बंदे मौजूद हैं, साइकोलॉजिस्ट मौजूद हैं, साइकेट्रिस्ट मौजूद हैं,
میڈیکل ڈاکٹرز جو بیسٹ آف دی بیسٹ میڈیکل ڈاکٹرز ہیں صرف ہم وہ ہائر کرتے ہیں. لیکن سر مجھے ایک بات یہ بتائیں کہ جب اس امریکن خاتون نے آپ کو کہا اور آپ آلریڈی 10 سال سے کر رہے تھے, یہ 3-4 سال سے کر رہا تھا, تو آپ کو یہ نہیں ہوا کہ میں تو 3-4 سال سے کر رہا ہوں, یہ امریکہ سے آ کے, تو آپ نے اس کو یہ نہیں کہا جو پاکستانی کہتے جی مجھے بڑا پتہ ہے, میں یہاں 3 سال سے مریض دیکھ رہا ہوں, تمہارے سے زیادہ مجھے آتا ہے اور مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے. الحمدللہ میں عموماً پاکستانی رویہ یہی ہوتا ہے. کبھی میں ڈینائل میں نہیں رہا, میں چیزوں کو مانتا ہوں. ضروری نہیں کہ میرے ساتھ جو چیزیں ہو رہی ہوں وہ صحیح ہوں, پر مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ یہ میرے ساتھ ہو رہی ہیں. تو مجھے تو تکلیف ہو رہی تھی کام کرتے ہوئے, کیونکہ جب آپ کو کام کرنا نہیں آتا تو پھر بھی آپ جب کام کرتے ہیں تو پھر تکلیف ہوتی ہے. اور جب انہوں نے مجھ سے یہ بات کہی کہ آپ سیکھ کیوں نہیں لیتے, اور پھر مجھے انہوں نے کچھ کہا کہ یہ کتابیں آپ فوٹو کاپی کرا لیجئے تو یہ میں آپ کی مدد کر سکتی ہوں. وہ امریکہ سے آئی تھی, سائیکیٹرسٹ ہیں. تو اس کے بعد پھر مجھے سمجھ میں آ گیا کہ سورس کون سی ہے لرننگ کی. پھر جب میں 1.5 سال کی ٹریننگ ہیزلڈن کی کر کے آیا تو مجھے ایک چسکا سا پڑ گیا کہ ہر سال امریکہ جانا ہے, 1 مہینے رہنا ہے اور کسی نہ کسی ایڈکشن کے پروفیشنل کے ساتھ شیڈو کرنا. تو وہ میں نے ایک اپنا طریقہ سیکھنے کا بنا لیا کہ جو لوگ بہت بین الاقوامی شہرت رکھتے تھے تو ان کے ساتھ میں کوئی 1 مہینہ جس میں گھومنا پھرنا بھی ہو جاتا تھا, پھر وہاں جانا. آپ نے کہا کہ پارس کو ٹچ کر کے سونا آہستہ آہستہ آپ بنتے جائیں. آہستہ آہستہ جو دنیا کے بڑے لیڈنگ ایڈکشن اسپیشلسٹ ہیں اور بڑے لیڈنگ سیکیٹرسٹ ہیں اور مینجمنٹ کے اور لیڈرشپ کے ایکسپرٹس ہیں, جن میں بہت جیسے ڈاکٹر اسٹیون کوی ہیں, ان کے ساتھ کام کیا, البرٹ بنڈورا کے ساتھ کام کیا, یعنی اس طرح کے لوگوں کے ساتھ, ڈاکٹر جیرل جیمپاسکی کے ساتھ کام کیا. 3 ہفتے کیا, شیڈو ہی کیا, لیکن اس کا ایک ٹچ جو ہے کبھی بھولتا نہیں ہے. ان ملاقاتوں کو, اس لرننگ کو میں کبھی بھولتا نہیں. اچھا سر, ایک بات, آپ اگر بہت محتاط رہیں تو جواب نہ بھی دیں تو ہے, جب مجھے 2 سال میں پتہ لگ گیا کہ یہاں بہت رانگ نمبرز ہیں, تو آپ کو تو 45 سال سے بہت پتہ ہوگا, تو جو ہم پیشنٹس کو وہاں جاتے ہوئے دیکھتے ہیں, ماریں کھاتے ہوئے دیکھتے ہیں ایڈکشن سینٹرز میں, میل ٹریٹ ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں, تو آپ اس سٹیج پہ اب ہیں, آپ اس کے لیے پیشنٹس کو رانگ نمبر سے بچانے کے لیے کوئی گورنمنٹ لیول پہ پالیسی میکنگ میں انوالو ہیں, کوئی اویئرنیس تو مجھے پتہ ہے آپ بہت کرتے ہیں, لیکن کوئی ٹھوس اقدامات بھی آپ کو لگتا ہے کہ اس سٹیج اور سٹیچر پہ آپ کی ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ لوگوں کو رانگ نمبر, اب ساروں کو آپ یہاں داخل نہیں کر سکتے, تو کیوں نہ ان چیزوں کو ریگولرائز کیا جائے, اور جہاں پہ واقعی ڈاکٹرز ہیں, سائیکائٹرسٹ ہیں, ان ریہیب سینٹرز کو انکلوژن میں لایا جائے اور باقیوں کو ذرا ایکسکلوڈ کیا جائے. اس پہ کچھ کرتے ہیں آپ؟ دیکھیے, میں وہ ذمہ داری اٹھانے سے پرہیز کرتا ہوں جو میرے سے بلانگ نہیں کرتی. سر, یہ ہیلتھ کیئر کمیشن کی ذمہ داری ہے جو کسی نہ کسی طریقے سے وہ انجام دے رہے ہیں, اور کبھی انہوں نے زور شور سے بھی یہ کام کیا تھا پنجاب میں, خاص طور پر پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن نے بہت اچھا کام کیا تھا, اور 5 سال پہلے کی یہ بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جس کا کام اسی کو ساجے, تو میری توجہ 2 چیزوں پہ رہتی ہے کہ میں ٹھیک کام کروں, اور جسے ہم کہتے ہیں نا بائی دا بک, ہم آسان ترین طریقہ ہے. میرے ایک ڈائبٹیز کے بھی ہاسپٹل ہیں, تو وہاں FCPS میڈیسن کام کرتے ہیں سب, تو وہ آتے ہیں تو کہتے ہیں کیسے کرنا ہے, تو میں کہتا ہوں گو بائی دا بک. اور جب ہمارے بلنگ بیس میں یا صداقت کلینک میں پروفیشنلز آتے ہیں تو ان کو میں کہتا ہوں جو کتاب میں لکھا ہے, جو کتاب میں لکھا ہے, تو وہ بڑا آسان ہو جاتا ہے. میں کہتا ہوں کہ جو کتاب میں لکھا ہے نا, بس وہ کرو, وہی ٹھیک ہوتا ہے. تو میری توجہ اس طرف ہوتی ہے. پھر ہم نے بہت سارا لٹریچر پروڈیوس کیا ہے کہ اگر کوئی سیکھنا چاہے تو وہ سیکھ بھی سکتا ہے. میری 10,000 ویڈیوز ہے یوٹیوب پہ, 10,000, اور مختلف چینلز کے جو مارننگ شوز ہیں, ہزاروں کی تعداد میں نے وہ کر رکھے ہیں. تو میرا جو انٹرسٹ ہے, میری جو ہابی کہہ لیں یا میرا پروفیشن کہہ لیں, یہ سب کچھ یہی ہے. اور سب سے زیادہ جو مجھے فائدہ ہوا وہ یہ ہوا کہ مریضوں کی تو جو اصلاح ہوئی سو ہوئی, میری اپنی اصلاح کافی ہوئی. اور میں ابھی بھی روزانہ صبح اٹھ کے ایک نیا عزم کرتا ہوں اور اپنے آپ سے کہتا ہوں کہ سدھر جاؤ. تو کیونکہ سدھر پائے ہیں پھر کوشش جاری رہتی ہے. اب آ گیا بڑھاپا, سدھر جانا چاہیے. اصل میں کوشش ہی آپ کر سکتے ہیں, اور میں وہ اس لیے کہتا ہوں کہ سدھر جاؤ کہ اس میں بڑا اطمینان ہے, اس میں بڑا سکون ہے اور بہت مزہ ہے. کیونکہ وہ
پہلے تو ہم سنتے آئے تھے کہ بھی اچھے کام کریں گے تو بھی آگے جا کے کوئی جنت ملے گی یا کوئی سزا ملے گی. تو اس میں تو پیکیج بڑا اچھا ہے کہ پتہ نہیں کب سزا ملے گی اور اس سے پہلے ہم معافی مانگ لیں گے. تو ہم مسلمانوں کا پیکیج تو بہت اچھا ہے کہ جو مرضی کرو پھر کو جی معافی مانگ لیں گے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کی بجائے اس پیراڈائم سے جب میں نے کام کرنا شروع کیا کہ اگر میں سدھروں گا تو میرا اطمینان ہوگا, مجھے فائدہ ہوگا, تو اس سے مجھے کام کرنے میں اور زیادہ لطف آنے لگا. جب میں نے اپنا ایک پرپز بنایا کہ تبدیلی لانا جو کام ہے یہ میرا پرپز ہے, اپنے اندر سب سے پہلے, پھر دوسرے کے اندر. تو پھر جو بات آپ کرتے نہیں اور پریچ کرتے ہیں تو اس کا اثر بھی کم ہوتا ہے. تو یہ جو اتنا لمبا عرصہ ہو گیا کام کرتے ہوئے تو میں نے دیکھا ہے کہ پیشنٹس زیادہ بات مان لیتے ہیں, سن لیتے ہیں, کیونکہ میرا چونکہ پہلا رشتہ پیشنٹس کے ساتھ ایک دوست کے توسط سے ہوا تھا, تو اب بھی وہ میرے ذہن میں ایک ہوتا ہے کہ جو بھی پیشنٹ ہے میرا دوست ہے. اور میں کنڈیشننگ ہو گئی ہے, کافی کڑوی باتیں بھی کر دیتا ہوں, کافی کھری کھری باتیں بھی کر دیتا ہوں, تو وہ سن لیتے ہیں. میں پیشنٹس کو بالکل اسٹریٹ ٹاک کر دیتا ہوں کہ بھی یہ معاملہ ہے جو آپ یوں کر رہے ہیں. خاص طور پر چونکہ ہمارے پیشنٹس بہت زیادہ ڈینائل میں ہوتے ہیں تو میں ان کو کہتا ہوں کہ دیکھو جو کچھ بھی تمہارے ساتھ ہو رہا ہے وہ ضروری نہیں کہ صحیح ہو, پر آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے, اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ ہیں کہاں کھڑے. یہ جو آپ کہتے ہیں نا نہیں میری زندگی میں کوئی خاص بگاڑ نہیں, میں تو کچھ خاص نشہ نہیں کرتا, میرے حالات تو کچھ خاص خراب نہیں, تو تمہارا بیڑا ہی غرق ہے, تمہارا بچہ ہی کچھ نہیں ہوا, انسائٹ ہی نہیں ہے نا. بالکل وہ چیزیں جب میں کھرے طریقے سے بات کرتا ہوں تو میری بزرگی کا لحاظ کرتے ہوئے بہت ساری ایڈوانٹیجز بھی ہو جاتی ہیں. سفید بالوں کے ساتھ بہت ساری ہو جاتی ہیں سر. لیکن اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ کئی دفعہ آپ سفید بالوں کے ساتھ یا جب آپ بہت زیادہ سینئر ہو جاتے ہیں تو آپ کا ماڈل بہت ورٹیکل ہو جاتا ہے کہ آپ پھر مریض کی زندگی کے بہت سارے پہلو اپنے ہاتھ میں بھی لینا شروع کر دیتے ہیں, اور تو ایسا تو نہیں ہوتا کہ پھر آپ اپنے مریض کو کنٹرول ہی کرنا شروع کر دیتے ہیں؟ ناٹ ایٹ آل, کیونکہ جو ایڈکشن ٹریٹمنٹ ہے یہ کنٹرول سے نہیں ہوتی. یہ جو ہماری کاؤنسلنگ ہے اس کی بنیاد یہ ہے کہ جو ایڈکٹیو بیہیویئرز ہیں ہم نے ان پہ براہ راست کام کرنا ہوتا ہے کہ دیکھو یہ ایڈکٹیو بیہیویئر ہے, یہ اس کے مقابلے میں ایک نان ایڈکٹیو بیہیویئر ہے. یعنی کمپیٹیٹیونیس جو ہے وہ ایک ایڈکٹیو بیہیویئر ہے. تو ہم بولتے ہیں کہ کسی سے مقابلہ کرنے کی بجائے آپ اپنے آپ سے مقابلہ کرو, اپنا کل کیسا تھا, آج کیسا ہے, آگے کیا کرنا ہے. اسے ہم پرسنل ایکسیلنس کہتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں نان کمپیٹیٹیو ہو جاؤ. اسی طرح کمبیٹیونیس, لڑنا جھگڑنا ایک ایڈکٹیو بیہیویئر ہے, لیکن گفت و شنید کرنا, دوسرے کے نقطہ نظر کو انڈرسٹینڈ کرنا, وہ ایک نان ایڈکٹیو سوبر بیہیویئر ہے کہ اگر آپ کی کوئی بات مانتا ہے تو ٹھیک, ورنہ آپ اسے بتا دیں کہ تم اپنے گھر خوش, میں اپنے گھر خوش, اور آپ زبردستی نہیں کرتے. اور آپ بولتے ضرور ہیں کسی کو حق سچ کی بات کہ دیکھو یہ ہے حق سچ کی بات, لیکن اس میں پھر ایک احتیاط کرتے ہیں کہ اس کو لمبا نہیں کرتے. جب کوئی بات اختلاف تک چلی جاتی ہے تو آپ 1-1.5 منٹ میں ختم کر دیتے ہیں. آپ فیلنگز کا خیال رکھتے ہیں, آپ میسج کنوے کرتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے, اس پہ نظر ثانی کر لیں, آپ سے اور کوئی مسئلہ نہیں, بس یہ ایک مسئلہ ہے. اچھا, اسی طرح ریلیونٹ ہونا جو ہے یہ ایک نان ایڈکٹیو بیہیویئر ہے, سوبر بیہیویئر ہے کہ آپ نے صرف ریلیونٹ بات کرنی ہے. اچھا, ایڈکٹیو بیہیویئر کیا ہے کہ آپ نے ارریلیونٹ باتیں کرنی ہے, آپ نے پیشنٹ کو برا کہنا ہے, اس کے دوستوں کو برا کہنا ہے, سارے زمانے کو برا کہنا ہے, پھر آپ نے ججمنٹل اپروچ. تو سمپل سی بات یہ ہے کہ ہم پیشنٹ کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو یہ ایڈکٹیو اپروچ ہے, یہ نان ایڈکٹیو اپروچ ہے. تو نان ایڈکٹیو اپروچ لینے سے فائدہ یہ ہے کہ کریونگ ختم ہو جاتی ہے. کریونگ ہوتی ہے جب آپ کا کمپٹیشن ہوتا ہے, کریونگ ہوتی ہے جب آپ نے جنگ لڑنی ہوتی ہے, کریونگ ہوتی ہے جب آپ نے کسی چیز پہ تل جانا ہوتا ہے, جب آپ ایک ایزی اپروچ لیتے ہیں, لیٹ گو کرتے ہیں, اور آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے مجھے جو چاہیے دنیا میں کافی ہے, میں اپنے لیے کوشش کر سکتا ہوں, اس کے لیے کسی کی ٹانگ کھینچنا ضروری نہیں ہے. تو جب آپ کا جو مرکز ہے وہ آپ کی ذات بن جاتی ہے اور آپ اپنی عزت نفس کو پہچان لیتے ہیں,
اور اپنی عزت کرنے کے لیے اپنے اندر چینجز لاتے ہیں، کیونکہ جب تک ہم چینجز نہیں لائیں گے ہم اپنی عزت نہیں کر سکتے. وہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ چونکہ ہم اپنے آپ کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں لیکن اسی لیے اپنی عزت کرنا بہت مشکل ہے. دوسروں کو ہم چونکہ اتنی کم اچھی طرح جانتے ہیں نہیں تو ان کی جانتے تو عزت کر لیتے گنجائش ہیں. نکل آتی ہے عزت کرنے اچھا سر، کی. ایک بات اور تھوڑی سی شاید نیگیٹو بھی ہے کہ آپ ایک پرائیویٹ سیٹ اپ چلاتے ہیں، اور جب انسان پرائیویٹ سیٹ اپ چلا رہا ہوتا ہے اس ملک میں جہاں گورنمنٹ آپ کی ہیلتھ کی بہت ذمہ داری نہیں لیتی، تو آپ کے سروس ماڈل پہ بہت سے لوگ سوال بھی اٹھاتے ہیں، پتھر بھی مارتے ہیں. کبھی اس طرح کے کچھ سوال اور پتھر آئے؟ دیکھیے آہستہ آہستہ میں نے پچھلے 45 سال میں جس طرح کا کام کیا ہے تو میری آڈینس یا میرا کلائنٹ بدلتا رہا ہے. پہلے میرے کلائنٹ جو ہوتے تھے وہ لوور مڈل کلاس کے یا ان پڑھ لوگ زیادہ ہوتے تھے، لیکن آہستہ آہستہ پھر پڑھے لکھے لوگوں نے توجہ کرنا شروع کی میری سروسز کی طرف. جو افورڈنگ تھے انہوں نے میری طرف رجوع کرنا سر شروع میں کیا. یہاں آپ کو کٹ کروں گا. ابھی یہی ایک اعتراض آتا ہے کہ ڈاکٹر صداقت تو ایک بہت ایلیٹ سینٹر چلا رہے ہیں، ایک ہوٹل ٹائپ سینٹر، بہت زیادہ چارج کرتے ہیں. تو یہ آپ کو جب باہر ہمیں ایک بات نیٹ پہ بھی ہے سننے کو ملتی ہے، تو آپ کو بھی یہ کوئی کہتا ہے کہ جی آپ تو بہت مہنگا ہوٹل ٹائپ سیٹ اپ چلا رہے ہیں جو غریب بندے کی پہنچ سے ہی باہر ہے. وہ ولن بنا دیتے ہیں آپ کو، کیونکہ گورنمنٹ سے تو آپ کی تنخواہ نہیں آ رہی، نہ آپ کی پینشن آ رہی ہے. تو آپ نے ظاہر ہے ایک اس کی ماڈل کو ہے، تو جب لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں تو ہاؤ یو رسپونڈ ٹو دیٹ، اور آپ اپنے اندر کیا سوچتے ہیں؟ ہم انہیں کہتے ہیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. ہم انہیں کہتے ہیں آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن جو چیز کے لیے آپ معاوضہ ادا کرتے ہیں آپ کو اس سے بہت بہتر چیز ملتی ہے. شروع میں آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ مہنگا ہے، لیکن آخر میں آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ نے لوٹ لیا ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں. لوگوں میں بتاتے کہ ہم آئے تھے کہ صرف ہمارے بچے کا علاج ہوگا لیکن پوری فیملی بدل جائے گی، یہ تو ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ایڈکشن ٹریٹمنٹ ہو یا سائیکیٹرک ٹریٹمنٹ ہو یا کارڈیالوجی کی کوئی ٹریٹمنٹ ہو، اس میں سرمائے کے بغیر کام آگے نہیں بڑھتا. خاص طور پر جو پرائمری کرونک ڈس آرڈر ہے اور ریلیپسنگ اینڈ ریمیٹنگ ڈس آرڈر ہے، تو مجھے بتائیں کہ اگر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا تو وہ علاج کو جاری نہیں رکھ سکتا. جب وہ علاج کو جاری نہیں رکھے گا تو فیلئر بڑھ جائے گا. کئی دفعہ لوگ ایسے ہی دباؤ دینے کے لیے یا پریشر ڈالنے کے لیے ایسی بات کرتے ہیں کہ جی ہم تو جی زیور بیچ کے یا کوئی چیز بیچ کے علاج کرانا چاہ رہے ہیں. میں کہتا ہوں بالکل نہ کرانا، کوئی گارنٹی نہیں ہے، کیونکہ سسٹین نہیں کر پاؤ گے. کیونکہ مجھے پتا ہے کہ اگر آپ اپنا گھر بیچ کے یا کسی طریقے سے آپ علاج کرائیں گے تو اگر تو میرے پاس گارنٹی ہوتی تو میں کہتا ٹھیک ہے بیچو، لیکن چونکہ میرے پاس گارنٹی کوئی نہیں تو آپ کا گھر بھی چلا جائے. 100% شرطیہ علاج جو رقشوں پہ لکھا ہوتا ہے وہ نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ مجھ سے علاج کرانے کے لیے وہی رجوع کرے جو اسے اس وقت تک جاری رکھ سکتا ہے جب تک کہ اس کا مسئلہ حل نہ ہو جائے اور وہ انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہو. اسے پتہ ہو کہ یہ ایک کرونک ڈس آرڈر ہے. آپ مجھے بتائیے کہ جتنے سائیکیٹرک ڈس آرڈر ہیں وہ بھی تو سارے کرونک ڈس آرڈر ہیں. کارڈیالوجی، ڈائبٹیز، سارے پرائمری. ٹھیک تو صرف انفیکشن ہوتی ہے یا سرجیکل چیز ہوتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کسی غریب کے ساتھ انٹریکشن کرتے ہیں تو زیادہ دیر وہ آپ کے ساتھ چل نہیں سکے گا اور پھر وہ آپ کو برا بھلا کہے گا. تو میں یہ بات بڑے ریزرویشن کے ساتھ کرتا ہوں کہ آپ کی جو آپ جب کسی میڈیکل کالج کو چلاتے ہیں یا یونیورسٹی کو چلاتے ہیں تو آپ اپنا ایک میرٹ بناتے ہیں کہ کون آپ کے پاس آئے گا. اگر مجھے 45 سال کام کرتے ہوئے ہو گئے ہیں تو مجھے اس دوران ایک دن بھی نہیں گزرا کہ میں نے اپنی ایکسپرٹیز کو بہتر نہ بنایا ہو. میں ابھی بھی روزانہ 5 گھنٹے پڑھتا ہوں. میں صبح سویرے 5 بجے اٹھتا ہوں اور صبح 10 بجے تک پڑھنے لکھنے کے میں کام کر رہا ہوں. اس کے بعد میں اپنے کام میں تبدیلیاں لاتا ہوں. میں اپنی ٹیم میں تبدیلیاں لاتا ہوں. پھر خالی ایڈکشن کے لوگ ہی مجھ سے مشورہ نہیں کرتے. آہستہ آہستہ لوگ جو ہیں ایسے مسئلے بھی لے کے آتے ہیں جن کا سائیکالوجی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، جن کا ایڈکشن سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، جن کا بعض اوقات سیاست سے تعلق ہوتا ہے یا ان کے کسی کاروباری مسئلے سے تعلق ہوتا ہے. آپ پیر بھی ہیں سر، اس کا مطلب ہے. نہیں، مجھے ان کے مسئلے کو سمجھ کے ان کو کوئی ایسے وائٹل بیہیویئر سکھانے ہوتے ہیں کہ جس سے ان کا مسئلہ حل ہو جائے. تو یہ ایک انفلوئنس کرنے والی بات ہے کہ آپ
دیکھیے جیسے کئی ایسے ایکشنز ہوتے ہیں یا بیہیویئرز ہوتے ہیں جس میں آپ کی کوئی زیادہ ایفرٹ بھی نہیں ہوتی پر اس کا فائدہ بڑا زیادہ ہوتا ہے. جیسے اگر آپ کسی کو کہیں کہ بھئی آپ اسمائل کرنا شروع کر دیں, تو وہ اگر واقعی اسمائل کرنا شروع کر دے جس پہ کوئی بہت ایفرٹ نہیں لگتی, تو 6 مہینے میں کیا ہوگا, اس کی زندگی بدل جائے گی. تو ان کو ہم وائٹل بیہیویئرز کہتے ہیں. تو بہت سارے لوگ آتے ہیں, جیسے میریٹل کاؤنسلنگ آ جاتی ہے, تو کئی دفعہ لوگ سوچتے ہیں کہ اچھا میریٹل کاؤنسلنگ سے ڈاکٹر صداقت کا کیا تعلق. تو مجھے بتائیں کہ جو پیشنٹس آتے ہیں ان کی بیوی یا ان کا خاوند اپنی زندگی سے بھی تو عاجز آیا ہوتا ہے نا. تو میریٹل کاؤنسلنگ میں ایک سمپل سی اپروچ ہے جس پہ ہم چلتے ہیں کہ دیکھیے 69% جو مسئلے میاں بیوی کے درمیان ہوتے ہیں ان کا کوئی حل نہیں ہوتا, وہ سالویبل نہیں ہوتے. پر 39% باقی کے مسئلے سالویبل ہوتے ہیں. اور اگر آپ 31% پہ اگر آپ فوکس کریں تو آپ کی پرابلم سالونگ سکلز بڑھ جاتی ہیں. اور کچھ عرصے کے بعد وہ جو 69% تھے تو ان میں سے بھی کوئی آپ پک کر لیتے ہیں کہ اب میں یہ کر سکتا ہوں, بٹ ریشو ول ریمین دا سیم. یعنی آپ 10 سال بھی اس پالیسی پہ چلتے رہیں تو وہی رہے گی, تو ریشو وہی رہے گی. آپ کے پھر بھی 3 میں سے 2 مسئلے حل ہونے کے قابل نہیں ہوں گے, ایک حل ہونے کے قابل ہوگا. جو ایک حل ہونے کے قابل ہے ابھی آپ اس پہ توجہ دیں, اور جو 2 حل ہونے کے قابل نہیں ہیں ان کے ساتھ برداشت کریں, حوصلہ رکھیں. اچھا سر, ایک جس طرح آپ نے مجھے شروع میں بتایا کہ آپ نے ایز اے جی پی اسٹارٹ کیا اور آپ کا انٹرسٹ ہے ڈائبٹیز میں, تو ڈائبٹیز کے پیشنٹ کی بھی ہم ایک پرائمری پریونشن ماڈل ہوتا ہے کہ جی اس نے واک کرنی ہے, جاگنگ کرنی ہے, کھانا پینا ہے تاکہ ڈائبٹیز نہ ہو. سملرلی ایڈکشن کا بہت سارے پرائمری پریونشن ماڈل ہیں. ایک ہم نے بات کی کہ پیچھے موڈ ڈس آرڈر ہوتا ہے, ٹرامیٹک پاسٹ ہوتا ہے, وہ تو ایک علیحدہ ماڈل ہے. پھر ایک ماڈل اور ہے جس کی وجہ سے میں ویسٹ سے بھی یہاں بھاگ کے آیا, وہ ہے اویلیبلٹی, کہ ویسٹ میں بھی اویلیبلٹی اتنی ایزی ہے اور میرا خیال تھا کہ یہاں نہیں ہے. ابھی میرے پاس بچے آتے ہیں چکوال سے, تلا گنگ سے, میں چونکہ پنڈی میں کلینک کرتا ہوں, اور چکوال اور تلا گنگ کے ملٹری سکولز, ایئر فورس سکولز, فوجی فاؤنڈیشن, مطلب جو ایسے ادارے ہم سمجھتے ہیں جہاں ہم سمجھتے ہیں جی ڈی ایچ اے میں روٹس میں ہوگا, بیکن ہاؤس میں ہوگا, ان چھوٹی جگہوں پہ نہیں ہوگا, وہاں تک یہ مافیا پینیٹریٹ کیا ہوا ہے. تو کبھی آپ نے اس پرائمری پریونشن پہ سوچا ہے, یا اس پہ کیا چل رہا ہے کہ ہم کیوں کسی لیول پہ کوئی پالیسی نہیں بنا پاتے کہ یہ لعنت آئے ہی نہ, بچوں تک پہنچے ہی نہ؟ دیکھیے اصل چیز یہ ہے کہ بچے جو کچھ بھی سیکھتے ہیں معاشرے سے سیکھتے ہیں, اور معاشرے میں جو رجحانات ہوتے ہیں وہ اسکول کے ذریعے یا کسی نہ کسی طرح سے سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں تک پہنچ رہے ہوتے ہیں. اور ماں باپ چونکہ بچوں کے خیر خواہ ہوتے ہیں اور بچوں کو دنیا میں لانے کے ذمہ دار ہوتے ہیں, تو ان کا پہلا کام ہے بچوں کا تحفظ کرنا. پہلا کام بچوں سے پیار کرنا نہیں ہے, پہلا کام تحفظ کرنا ہے. دوسرا کام ہے بچوں سے پیار کرنا. اچھا, جب بچوں سے پیار کرنے لگتے ہیں تو پھر ان کی ریٹ جیپرڈائز ہو جاتی ہے. تو پیار کرتے کرتے یہ دیکھ لینا چاہیے کہ جو ان کی محبت ہے وہ بھی تھوڑی, اس میں بھی جان ہونی چاہیے, ٹف ہونی چاہیے. تو یہ جو چیز ہے اس پہ میری کتابیں بھی ہیں. ایک کتاب کا نام ہے انمول ماں تگڑی ماں, اور ایک کا نام ہے انمول باپ مینارۂ نور. تو یہ ماں باپ کا ایک کریکولم ہے جس میں ہم پیرنٹنگ پہ بات ہے, پیرنٹنگ میتھڈ سکھاتے ہیں. وہ 3 میتھڈز ہیں جو یہ دونوں کتابیں. سر میرا سوال اپوزٹ بات تو میں نے پہلے کر لی نا, کہ ہے جو ڈرگز لوگ اگاتے ہیں زمین پہ, پھر اس کو امپورٹ کرتے ہیں, ایکسپورٹ کرتے ہیں, مافیا ہے, اسکولوں تک پہنچاتے ہیں, اور اس کے افیکٹی اینڈ پہ ظاہر آپ بھی ہیں ٹرشری کیئر میں, وہ آپ کے پاس آتے ہیں. تو پرائمری کیئر لیول پہ میں نے پوری دنیا میں دیکھا ہے کہ عجیب و غریب ہے. کہیں کوئی امریکہ میں بھی بڑی کھلی ملتی ہیں, یو کے میں بھی کھلی ملتی ہیں, آئرلینڈ میں بھی کھلی ملتی ہیں, دبئی میں بھی, اب تو سنا سعودیہ میں بھی. تو پاکستان میں بھی جب رورل ایریاز کے, میں بڑا شوق رہ جاتا ہوں جب رورل ایریاز کے اسکولوں تک یہ پہنچی ہوئی ہیں. اس پہ آپ کو لگتا ہے کہ کوئی کام ہو رہا ہے, یا اس کی روک تھام پہ کہ جہاں اگ رہی ہیں ایکسپورٹ امپورٹ ہو رہی ہیں, یہ کیا چکر ہے؟ دیکھیے سب نے تھک کے یہ کام چھوڑ دیا. یہ پہلے کہتے تھے نا say no to drugs, تو وہ انہوں نے کہا نہیں, it doesn't work that way. اسی طرح جہاں ڈیمانڈ ہوگی وہاں سپلائی ہوگی. اصل میں ڈیمانڈ ریڈکشن وہ کام ہے جو کرنے کا کام ہے. اور آج کل یہ بہت آسان بھی ہے کہ جب آپ سوشل میڈیا پہ جاتے ہیں یا ٹی وی چینلز کو اوپن کرتے ہیں تو وہاں سے بہت بہت جلدی جو سارا میسیج ہے نا جلدی پھیل جاتا ہے. تو کچھ افیکٹو میسیج جو ہیں
اگر میڈیا سے یا سوشل میڈیا سے جیسے ابھی ہم آج بات کر رہے ہیں تو کچھ لوگوں تک ضرور پہنچے گا کہ دیکھیے جو ہماری زندگی کا ایسنس ہے وہ فیلنگز ہیں، وہ احساسات ہے، اور جب ہم ٹرانزیکشنز کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، بیہیویئر، بات چیت، میری بات آپ تک اور آپ کی بات میرے تک، میری ذمہ داری آپ پر، آپ کی ذمہ داری مجھ پہ، اس میں کہیں احساسات کو بھی پرواہ کرنے کی ضرورت ہے کہ احساسات مجروح نہ ہو جائیں۔ یہ جو کولیٹرل ڈیمیج ہوتا ہے ہیومن بینگ کے انٹریکشن کا، جو کولیٹرل ڈیمیج ہے، یہ دوسرے جانوروں کے آپس میں انٹریکشن سے بہت بڑھ کر ہے۔ دیکھیے دوسرے جانور تو سوللی ایک دوسرے سے جو ٹرانزیکشنز کرتے ہیں وہ مار پٹائی سے کرتے ہیں کیونکہ وہ بات نہیں کر سکتے۔ ایسے ہی اچھا، انسان بھی پہلے مار پٹائی آسانی سے کرنا ترجیح دیتا ہے، اور اس کے علاوہ انسان صرف مار پٹائی سے زخمی نہیں کرتا، وہ باتوں سے بھی، لفظوں کی دھار احساسات بھی، کو وہ لفظوں سے بھی مجروح کرتا ہے، وہ باڈی لینگویج سے بھی بہت زیادہ میسیج دیتا ہے، اور یہ میسیج دینے والے کوئی سارے ہمارے دشمن نہیں ہوتے، ماں باپ، بہن بھائی، دوست احباب، اسکول ٹیچر، مسجد میں مولوی صاحب کہتے رہتے ہیں مسلمانوں تسی جو مرضی کر لو تہاڈا ککھ نہیں رہنا، تو انہوں بڑے چھتر پہنے نے۔ تو مطلب اس طرح کی جو باتیں ہیں، جو ڈیمیننگ باتیں ہیں، وہ انسانوں کے ساتھ کی جاتی ہیں اور ان کو اپریشیٹ کرنے کا رجحان بہت کم ہے۔ تو اگر ہم یہ اصول بنا لیں گھروں میں خاص طور پر کہ ایک بات پہ کرٹیسائز کریں تو ایک بات کی تعریف بھی کریں، اور جب تک تعریف کرنے کے لیے بات نہ ملے تو کرٹیسزم کو روک لیں، اور جب تعریف کر چکے ہیں تو اب باری ہے کرٹیسائز کرنے کی، تو تھوڑا کرٹیسائز کر لیں، اور جب کرٹیسائز کریں تو اس کی جو مدت ہے وہ 30 سیکنڈ سے 90 سیکنڈ کے درمیان رکھ لیں، کیونکہ جو ہی آپ کو لگتا ہے کہ بات چیت کرتے کرتے ٹون اونچی ہو رہی ہے اور ماحول جو ہے سازگار نہیں رہا تو آپ رک جائیں، تھوڑا سا پہچان لیں، اور وہ جو رنجش پیدا ہوئی ہے فضا میں بریکیں لگا لیں، اس جو ہم کو ایز اے نیشن انڈو بریکیں کر نہیں لگاتے۔ انڈو کر لیں۔ لیکن ہم نے تو ایز اے نیشن یہ دیکھا کہ بہت زیادہ بڑے پیمانے پہ بیشنگ جو ہے اسے جائز سمجھا جاتا رہا، جس کے بہت گھنونے نتائج نکلے ہیں ہماری زندگی۔ سر میں یہیں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں جو میں اپنے ہر گیسٹ سے کرتا ہوں۔ مذہب، ریلیجن، یہ ایک سسٹم کے تحت تھا کہ انسان، بہت سارے انسان اکٹھے رہتے ہیں، جب آبادی بڑھنی شروع ہو گئی، لوگ اکٹھے رہنا شروع ہو گئے، تو کسی کی موت ہو گئی تو جنازہ کیسے پڑھنا ہے، شادی ہو گئی تو کیا کرنا ہے، دن میں ایک اندیکھے خدا جس کو ہم مان کے چل رہے ہیں اس کے آگے جھکنا کیسے ہے۔ تو ہر ریلیجن ایک سسٹم دیتا ہے، اور وہ سسٹم کیوں ہے؟ لوگ یونائٹ ہوں۔ ہم نے یہ دیکھا، اور ہماری کیونکہ فیلڈ سے بھی بڑا ریلیونٹ ہے، کہ پچھلے 20 25 30 جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے، ہمارے ملک میں ریلیجن وہ کوہیژن نہیں دے رہا، ریلیجن ڈیوائڈ پیدا کر رہا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پیشنٹس کے لیے بھی وہ جتنا اسپریچویلٹی کے ساتھ پازیٹیولی یوز ہوتا ہے وہ نہیں ہو رہا، وہ نیگیٹو ہو رہا ہے۔ ان کو کہتے ہیں کہ تم خراب ہو، تم نمازیں پڑھو گے تو نشہ چھوڑو گے، تم اس چکر میں پڑے اس لیے ہو کہ تم روزے نہیں رکھتے تو زکوٰۃ نہیں دیتے۔ تو ریلیجن صرف اور صرف نیگیٹو طور پہ یوز ہو رہا ہے، لوگوں کو ڈیوائڈ کرنے کے لیے بھی، اور لوگوں کی مینٹل ہیلتھ پرابلمس کو اور اسٹگمیٹائز کرنے کے لیے بھی۔ تو اس پہ آپ کا کیا؟ دیکھیے ریلیجن بنیادی طور پر لوگوں کو ڈیوائڈ کرتا ہے، روحانیت لوگوں کو یونائٹ کرتی ہے۔ روحانیت اور ریلیجن میں فرق ہی یہی ہے کہ جو باتیں تمام ریلیجنز میں کامن ہیں انہیں آپ روحانی باتیں کہہ سکتے ہیں، اور جو باتیں تمام ریلیجنز میں ایک دوسرے سے مختلف ہیں ان کو ہم مذہبی باتیں کہہ سکتے ہیں۔ اب کریں تو کیا کریں؟ تو اس کا بڑا آسان حل ہے، کئی لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں تو میں ضرور بتا دیتا ہوں، اگرچہ یہ حساس موضوعات پہ بات کرنا مشکل ہوتا ہے پر آپ احترام سے کر سکتے ہیں۔ سمپل سی بات یہ ہے، میں لوگوں کو بتاتا ہوں کہ دیکھو ہماری زندگی میں جو روز روشن کی طرح عیاں فوائد ہیں وہ سائنس کے ہیں، ایسے ہی، اور صبح سے لے کے شام تک ہر روز ہم 1 درجن سے زیادہ چیزوں کو گنوا سکتے ہیں کہ جو سائنس کی دین ہے اور ہماری زندگی سہل ہو گئی۔ ایسے ہی، ٹھیک، تو سائنس کو اپنی زندگی میں پہلے نمبر پہ رکھ لیں، کیونکہ سائنس اپنے آپ کو ثابت کرتی ہے، سائنس جہاں غلط ہوتی ہے مان لیتی ہے، سائنس اپنی کم مائیگی کو بھی مان ایوالو لیتی کرتی ہے، اور سائنس کہتی ہے اچھا آج نہیں تو آگے چل کے میں اپنے آپ کو اور بہتر بناؤں گی۔ سائنس میں کوئی پروٹوکول نہیں ہے۔ اب
اب تو شاید نہیں، لیکن ہمارے زمانے میں میڈیکل کالج میں ہر دوسرے صفحے پہ لکھا ہوتا تھا the reason is not known. اب میں دیکھتا ہوں کہ اتنا زیادہ سر سائیکائٹری میں تو ابھی بھی ایڈیوپیتھک اور کرپٹوجینک اور وہ تو ظاہر ہے چیزیں ہیں کم ہو گیا. ہاں کم ظاہر ہے چیزیں. وہ زمانہ آپ نے نہیں دیکھا ارلی 70s کا جب کتابیں بھری ہوتی تھیں ریزن از ناٹ نون. اب بہت ساری باتوں کو آپ دیکھیں تو ایون سائیکائٹری میں بہت ساری باتیں جینیٹکس کے آنے کے بعد اور نیورو کیمیکلز ایویڈنس آ گئی نا. اب آپ کو برین سکین دیکھنے کا موقع ملے گا کہ کہاں اسٹرکچر میں خامی. اب ساری سائیکائٹری ایکچولی نیورولوجی ہے, مطلب کیمیکلز کی گیم ہے نا. بیہیویئر از آل اباؤٹ کیمیکلز ان یور برین. ہاں, تو وہ جب برین کی بات ہوگی, ہارڈ ویئر کی بات ہوگی, پہلے ہم سمجھتے تھے کہ سافٹ ویئر کے پرابلم زیادہ ہیں. اب پتہ چلتا ہے کہ ہارڈ ویئر کے بھی زیادہ ہیں, سافٹ ویئر کے بھی ہیں, اور دونوں مل ملا ہارڈ ویئر ہی سافٹ ویئر کو افیکٹ, وہ کیمیکلز ہم جو تھیوریز کو اس طرح کر لیں. میں کئی دفعہ لوگوں کو پوچھتا ہوں کہ دیکھو سائنس کے فائدے سامنے نظر آتے ہیں تو سائنس اپنے آپ کو ثابت بھی کرتی ہے, اور اس کے مقابلے میں مذہب کے بھی فائدے ہیں, پر مذہب اپنے آپ کو ثابت نہیں کرتا. مذہب کہتا ہے مجھے غیب پہ ایمان لاؤ, ٹھیک. تو میں پوچھتا ہوں کہ آپ کے نزدیک پہلی ترجیح کس چیز کی ہے, آپ کی پرائرٹی نمبر 1 کیا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں پرائرٹی نمبر 1 مذہب ہے. تو میں کہتا ہوں اچھا پرائرٹی نمبر 2 اس کا مطلب ہے سائنس ہے. کہتے ہیں ہاں. تو میں نے کہا آپ اس کو ذرا سوئچ کر لیں کہ پرائرٹی نمبر 1 جو ہے آپ سائنس کو رکھ لیں, کیونکہ وہ اپنے آپ کو پروو کرتی ہے اور ایویڈنٹ ہے کہ آپ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. مذہب جو ہے وہ کلوز سیکنڈ رکھ لیں, کیونکہ وہ بھی آپ کو فائدہ دیتی ہے. جہاں سائنس آپ کی مدد نہیں کرتی تو مذہب بھی مدد کرتا ہے. آپ چونکہ ایک سائنس دان ہے نا میری طرح, تو میری والی کہ جی ہم سائنس, چونکہ ہم سائنس دان ہیں, جو مولانا ہے وہ کہے گا یار سائنس میں بھی استعمال کرتا ہوں, میری بھی یوٹیوب چینل ہے, ہر مولوی کا بھی ہے, تو آپ لیکن آپ ریلیجن اوپر رکھیں سائنس نیچے رکھیں. تو یہ وہ کہتے ہیں, میں نے کہا دس از یور چوائس. تو آپ نے پوچھا تو میں نے بتا دیا. اگر کوئی مجھے نہیں پوچھے گا اور اپنی زندگی میں سائنس کو دوسری پوزیشن میں اور مذہب کو پہلی پوزیشن میں رکھنا چاہتا ہے تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں. مجھے تو یہ ہے کہ اگر کوئی مجھے پوچھتا ہے کسی بھی چیز کے بارے میں تو میں اس کو ضرور بتا دوں گا کہ دیکھو بھائی یہ بات یوں ہوتی ہے. اگر کوئی مجھے پوچھتا ہے کہ مجھے خیال ہے کہ مجھ پہ کسی نے کالا جادو کر دیا ہے, تو میں کہتا ہوں نہ بھائی کالا جادو کچھ ہماری نہیں سائنس ہوتا, میں نہیں ہے, ہماری سائنس میں یہ نہیں ہوتا. پھر وہ کہتے ہیں وہاں پڑھا, وہاں سنا, وہاں. تو میں کہتا ہوں جب آپ کو سب پتہ ہے تو مجھ سے بات کرنے کی تو پھر ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر آپ مجھ سے بات کرتے ہیں تو مجھ سے تو آپ بات کر سکتے ہیں سائنس کی, وہی جو ہماری کتاب ہے, جو کتاب میں لکھا ہے. اور آپ ساری کی ساری کتابیں سائیکائٹری کی پڑھ جائیں, کہیں ریلیجن کا ذکر ہے؟ وہاں تو کوئی ریلیجن کا سائنس نہیں ہے نا. دیٹ از ناٹ سائنس, وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ. وہ میری بہت فیوریٹ رائٹر ہیں قرۃ العین حیدر, تو انہوں نے بڑی جگہ پہ لکھا کہ فزکس سے آپ میٹا فزکس کو ایکسپلین نہیں کر سکتے. سائنسی معاملات سے آپ مذہبی جو چیزیں ہیں یو کین ناٹ ایکسپلین دیم, سو دیر از نو نیڈ ٹو گو ٹو دیٹ ایریا. ہمیں اس بات سے کوئی غرض نہیں کہ لوگ کیا مانتے ہیں یا کس چیز میں فیتھ رکھتے ہیں یا کس چیز میں بلیو رکھتے ہیں, لیکن اگر وہ سفر کر رہے ہیں, اگر وہ تکلیف میں ہیں اور وہ ہمارے پاس آ جاتے ہیں, تو پھر ہمارا فرض ہے کہ جو ایک سچی بات ہے وہ کر دیں. او سی ڈی کے پیشنٹ اور چاہے تو وہ مانے چاہے وہ نہ مانے. ابھی سر میں نے ایک ویڈیو کی, یہ جو مینیا کے پیشنٹس ہوتے ہیں, وہ نبوت کا کسی نے دعویٰ کر دیا, کوئی ہائی ہو گیا, تو میں نے کہا جی یہ بیماری بھی ہو سکتی ہے. سر اس ویڈیو پہ کامنٹ آئے لوگوں کے کہ جی ڈاکٹر صاحب کی بیماریاں ہم سیدھی کرتے ہیں, جو نبوت کے دعوے کو بیماری, تو ہم اس طرح کے. میں تو عام طور پر اجتناب کرتا ہوں کہ اگر میں سائنس کی بات کر رہا ہوں اور کوئی ریلیجن کی بات کر رہا ہے تو میں اسے بتاتا ہوں کہ دیکھیں آپ میرے ساتھ اگر سائنس کی بات کر لیں تو میں مذہب کے بارے میں نہیں زیادہ جانتا, میں سائنس کے بارے میں تھوڑا سا جانتا ہوں. ایک ساحل پہ کنارے پہ بیٹھے میں لہریں گنتا رہتا ہوں سائنس کی. تو مجھ سے آپ میری ڈومین میں بات کریں اور مجھ سے یہ توقع نہ رکھیں کہ میں آپ کو مذہبی درس دے سکتا ہوں. اپنی زندگی میں میرا اپنا فیتھ ہے, اپنی زندگی میں ویسے ہی بیہیو کرتا ہوں جیسے باقی سب لوگ کرتے ہیں. اپنی زندگی میں جب مجھے مشکل پیش آتی ہے تو میں خدا کو یاد کرتا ہوں, میں کہتا ہوں یا اللہ میری تو بس ہو گئی ہے, تو اب تو کچھ کر دے. اور میرا کنیکشن جو ہے خدا سے اتنا مضبوط ہے کہ میں نے زندگی میں جو بھی تمنا کی, شاید آپ کو کوئی اور بندہ نہ ملے ایسا جو یہ کہہ سکتا ہو کہ میری ہر تمنا ہر آرزو پوری ہوئی. تو میرے پاس تو
کچھ باقی ہی نہیں بچا جس کی میں کوئی تمنا یا آرزو کر سکوں. اس لیے میں تو ہمیشہ کہتا ہوں میں تو ریڈی ہوں, دنیا میں رہنے کے لیے بھی ریڈی ہوں, دنیا سے جانے کے لیے بھی آپ نے ریڈی ہوں. بالکل ایک دوسرا بندہ آپ کے سامنے بیٹھا ہے. مجھے ایک بہت شوق تھا بنگلہ دیش جانے کا, تو لاسٹ ایئر میں ہو کے آیا, تو میں نے کہا جی میری وش لسٹ پہ آخری چیز تھی, اب زندگی نے مجھے اتنا کچھ دیا ہے کہ میں اس کے ساتھ جی بھی سکتا ہوں, اور اتنا کچھ دے دیا کہ اب اگر جانا بھی ہے تو آئی ہیو نو پرابلم, کہ جو میری خواہشات تھیں سر اس میں شاید یہ بھی ہے جو ہم اپنے آپ تو پیشنٹس ماشاء اللہ ابھی ایمرجنگ ینگ ڈاکٹر ہیں, سائیکیٹرسٹ ہیں, تو آپ سے تو بڑی توقعات ہیں کہ آپ بہت دور تک لے کے جائیں گے معاملات کو, اور چند کلیوں پر قناعت نہیں کریں گے. لیکن مجھے تو تقریباً 45 سال یہ کام کرتے ہوئے سائیکیٹری کا یا ایڈکشن کا ہو گئے ہیں, ڈاکٹر بنے 50 سال ہو گئے ہیں. تو میں نے اپنی گول سیٹنگ کی ہوئی ہے کہ میں نے 5 سال اور کام کرنا ہے, اور پھر میں کام کی شکل بدلتا رہتا ہوں. ہر ایج کی اپنی وہ کنٹریبیوشن ہوتی ہے. میں اپنی ایج کے لحاظ سے کام کی شکل بدلتا رہتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ پہلے 25 سال آپ کے ہوتے ہیں کہ آپ تعلیم حاصل کریں, پھر 25 سال ہوتے ہیں کہ آپ کامیابیاں حاصل کریں, پھر ایک اور 25 سال ہوتے ہیں کہ جب آپ اپنی وزڈم کو بیچ میں لانا شروع کرتے ہیں اور ذہانت کو ذرا کنارے کرنا شروع کرتے ہیں, اور پھر آپ خوشی, تعلقات, ان چیزوں کو اہمیت دیتے ہیں. پھر ایک ایسا وقت آتا ہے جو چوتھے 25 سال اگر آپ کو زندگی میں موقع ملتا ہے تو پھر آپ اس کے لیے اپنے لیے, جسے وہ کہتے ہیں نا ایک سکون کا سما, ایک روحانی کیفیت, اور لوگوں کو لیڈ کرنا, پھر آپ کی تھوڑی بات میں زیادہ اثر آنا شروع ہو جاتا ہے. تو رول آپ کا رہتا ہے. آپ یہ اصرار نہیں کر سکتے کہ جیسے میں 40 سال کی عمر میں کام کرتا تھا ویسے ہی میں 70 سال کی عمر میں کام کروں. اب یہ اصرار ہمارے نہیں سر کر لوگ سکتے. بہت سے مارے بھی اسی لیے جاتے ہیں کہ وہ یہی سمجھتے ہیں کہ ہم 70 سال کے ہو کے بھی 30 سال کے ہیں, وہی انرجی ہے اور وہی ہمارا کیپیبل. بڑے بڑے لوگوں کو یہ مسئلہ رہا, ڈارون کو یہ مسئلہ تھا کہ وہ کتنا شہرت یافتہ سائنسدان تھا, تو وہ یہ اس بات سے تصفیہ نہیں کر سکا اپنے ساتھ کہ ڈکلائننگ انرجی کے ساتھ اسے کیسے تبدیلی لانی چاہیے, ایجنگ کے ساتھ کیسے آپ نے. سر ایک سوال آخری, ہم سوال کی طرف جا رہے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی میں کیسے کروں, مجھے آپ سے ڈر بھی لگ رہا تھا, لیکن میں یہ کرنا چاہ رہا تھا. میں سر بلیو کرتا ہوں انکلوژن پہ. میں یہ کہتا ہوں کہ میں بینگ سائیکائٹرسٹ فیتھ ہیلرس کو بھی ٹرین کروں, میں جی پیز کو بھی ٹرین کروں, ہم ساروں کو انکلوڈ کریں. لیکن انفارچونیٹلی یہاں ایکسکلوژن کا بڑا رواج ہے. سر جب میں آپ کی پوڈ کاسٹ کے لیے بھی آ رہا, میں نے ایک دو لوگوں کو بتایا, میں بڑا ایکسائٹیڈ تھا. انہوں نے کہا یار آپ سائیکائٹرسٹ ہیں, وہ تو سائیکائٹرسٹ بھی نہیں ہے, صرف ایک ڈگری نہ ہونے کی وجہ سے. اور مجھے آپ کسی سائیکائٹری کانفرنس پہ بھی نظر نہیں آتے جو ہماری ہوتی ہیں. تو سر یہ بتائیں کہ آپ کو اس ایکسکلوژن کا سامنا بہت پڑھے لکھے لوگوں سے بھی کرنا پڑتا ہے جو ایکسیپٹ نہیں کرتے, یا کوئی اس طرح کی بات, اور آپ اس کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں؟ دیکھیے میرا مسئلہ نہیں ہے. میں نے تو بتایا کہ میں اتفاقی طور پر اس فیلڈ میں آیا, اور میں نے اپنے آپ کو آہستہ آہستہ بدلتے ہوئے رنگوں میں دیکھا. جب میں اس فیلڈ میں آیا ایڈکشن کے فیلڈ میں, تو جیسا میں نے بتایا کہ ایڈکشن کا کام کسی سائیکیٹرسٹ کے ہاتھ میں نہیں تھا. پاکستان میں سائیکیٹرسٹ بھی 2-4 ہی تھے, اس سے زیادہ تو تھے بھی نہیں. تو جو پہلی جو ایک جنریشن تھی سائیکیٹرسٹ کی, ان کو بھی اعتراض تھا میرے اوپر, جیسے ڈاکٹر رشید چودھری, بعد میں ڈاکٹر اعجاز حیدر کو بھی اعتراض تھا, بعد میں تو ہو جاتا ہے, ڈاکٹر ترین کو بھی تھا. یہ ایک پہلی جنریشن تھی, ڈاکٹر مبشر حسین ملک کو بھی تھا. تو سب کو تھا کہ میں یہاں کیا کر رہا ہوں. انہوں نے آپ کو انکلوڈ نہیں کیا. وہ بعد میں آبسولیٹ ہو گئے, پھر دنیا سے چلے گئے. پھر ایک اور صرف اس لیے کہ آپ نے FCPS نہیں کیا ہوا. ہاں, صرف اس لیے کہ FCPS نہیں کیا. جو میرا 1.5 سال کا ہیزلڈن میں ڈپلوما ہے, چونکہ وہ پاکستان میں ریکگنائز نہیں ہے, پر میں نے تو کام سیکھنا تھا, مجھے تو اس سے کوئی سروس دینی ہے, مجھے تو پتا تھا کہ میں نے اپنے آپ کو اکوپ کرنا ہے اس نالج سے اور اس ایکسپرٹیز سے جس کے اندر میں کام کر رہا ہوں. تو میں نے تو ہر سال اور آج تک میرے پاس پاکستان کی بیسٹ لائبریری ہے جس میں 15,000 کتابیں ہیں. میں خود بے شمار کتابیں لکھتا رہتا ہوں جو کہ ہمارے کریکولم کا حصہ ہوتی ہیں, جو کہ ہم اپنے کلائنٹس کو دیتے ہیں. میں نے یہ دیکھا کہ دوسری جنریشن جو تھی وہ ڈاکٹر سعد بشیر ملک کی ساری جنریشن تھی, پھر وہ بھی چلے گئے. میں بدستور اپنے کام سے غرض رکھی, اسی لیے میں کبھی کانفرنسز میں نظر نہیں آتا کہ مجھے
اپنے کام سے زیادہ دلچسپی ہے. پھر تیسری جنریشن آ گئی جس میں آپ سمجھ لیں کہ مجتبیٰ اور بہت سارے ناصر جہاں بہت سارے لوگ, پھر وہ بھی چلے گئے. اب آپ کی اپ کمنگ جنریشن ہے. میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ کوئی کیا کر رہا ہے. میرا کسی سے کمپٹیشن نہیں ہے. اگر کوئی میرے ساتھ کمپٹیشن ڈالتا ہے تو یہ اس کی اپنی مرضی ہے. میں تو کہتا ہوں کہ اگر مجھ سے اچھا کام آپ کر سکتے ہیں تو پلیز کیجئے. لوگ خود سمجھ لیں گے کہ زیادہ اچھا کام آپ کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ اچھا کام نہیں کریں گے, ہر وقت مجھے نشانہ بنائیں گے, تو لوگوں کو یہ اچھا نہیں لگتا. لوگوں کو یہ اچھا نہیں لگتا. جیسے میرے پاس کوئی کلائنٹ آئے اور میں کسی اور سیکیٹرسٹ یا ڈاکٹر کی برائی کرتا ہوں تو لوگ میرے خلاف ہوں. ظاہر ہے. لہٰذا مجھ سے اگر کبھی کسی کا ذکر بھی کرے تو میں جیسے ذہن میں کہتا ہوں نو کمنٹ, اور پھر جو کام میں کر سکتا ہوں وہ میں کرتا ہوں. اس لیے بے پناہ کامیابی بھی ہے. کراچی, لاہور, اسلام آباد میں ہمارے کل ملا کے 9 سینٹرز ہیں. ہمارے ہاں جو لوگ کام کرتے ہیں, جیسے میں نے بتایا کہ جو ہمارے میڈیکل گریجویٹس ہیں اس میں بنیادی شرط ہے کہ وہ سارے کنگ ایڈورڈ کے گریجویٹس ہیں. تو ظاہر ہے جب آپ بیسٹ گریجویٹس ہائر کریں گے تو آپ زیادہ سرمایہ خرچ کریں گے. اسی طرح جو ہمارے یہاں سائیکیٹرسٹ کام کرتے ہیں ان کو بھی ایکسیپشنلی اچھی طرح. سر اب آپ نے آگے سائیکیٹرسٹ رکھے ہوئے ہیں نا. تو اچھا, دیٹس another model. اچھا ایک وقت میں چاہتا ہوں کہ کوئی پروفیسر آف سائیکیٹری آئیں, کیونکہ مجھے کوئی شوق نہیں ہے کہ میں سائیکیٹرسٹ کہلواؤں. مجھے یہ شوق ہے کہ میں کام کروں تو اس میں کامیابی ہو, میں بات کروں تو اس میں اثر ہو. تو میں تو اپنے آپ کو انفلوئنسر کے طور پر انہانس کرنا چاہتا ہوں. اگر میں نے بڑے ہو کے کچھ بننا ہے سر یہ ٹرمینالوجی اچھی ہے انفلوئنسر والی جو ہمیں آ جائے نا, تو اگر مجھے کچھ کرنا ہے تو مجھے ہر جگہ سیکھنا ہوگا, ہر جگہ آگے بڑھنا ہوگا. باقی میرے اپنے بچے ہیں, جو میرا ایک بیٹا ہے جس نے کنگز کالج لنڈن سے ایڈکشن سائیکیٹری میں ماسٹرز کیا ہوا ہے. ایک اور بیٹا ہے جس نے کاؤنسلنگ میں شکاگو سے سرٹیفکیشن کی ہوئی ہے. 3 میری بیٹیاں ہیں جن میں سے ایک پروفیسر آف گائنیکالوجی ہے. تو میری فیملی میں لوگ اپنے اپنے, ایک میری بیٹی ہے جو اینڈوکرائنالوجسٹ ہے, یو کے میں ہے, اور وہ ڈائبٹیز میں آ کے کام کرے گی ایک دن انشاءاللہ. تو میرا جہاں تک تعلق ہے, میں ظاہر ہے آپ کو اپنی اولاد بھی بہت اچھی لگتی ہے, لیکن میرے اصل وارث جو ہیں وہ میرے خیال کے وارث ہیں. یعنی جو میرے سے ٹریننگ لے کے میرے ساتھ 25 سال سے کام کر رہے ہیں. ہمارے یہاں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو 25 سال سے زیادہ عرصے سے میرے ساتھ کام کر رہے ہیں اور انہوں نے ہر چیز کو سیکھا, جنہوں نے علم آپ کے ساتھ اٹھایا ہوا. ٹھیک ہے, تو میرے کام کے وارث وہ ہیں. اور میں اصل سمجھتا ہوں کہ اگر میرے کام کو کوئی آگے بڑھائے گا تو وہ بڑھائیں گے. میری فیملی کے جو میرے بچے ہیں وہ اپنی اپنی زندگی میں جہاں آگے بڑھنا چاہتے ہیں. ایک میری بیٹی ڈینٹل سرجن ہے, ظاہر ہے ان کا آفس ہم نے دیکھا ہے اوپر, ظاہر ہے وہ میرے ساتھ تو اس معاملے میں کوئی تعاون نہیں کر سکتی. یا ایک بیٹی گائنیکالوجسٹ ہے تو وہ بھی نہیں کر سکتی. تو میرے خیال میں جیسے مریضوں کے حوالے سے میں سوچتا ہوں کہ وہ میرے بچے ہیں, تو جو میرے ساتھ کام کرتے ہیں تو وہ بھی میرے بچے ہیں. کیونکہ جو مجھے خوشی دیتا ہے اور ایک سبارڈینیشن میں میرے ساتھ محبت رکھتا ہے, 10 سال 20 سال 25 سال دیتا ہے ولنگ بیز کو یا صداقت کلینک کو, تو میرے لیے تو وہ بچوں کی طرح ہی ہے. اور جیسے مجھے اپنے بچوں کا فکر ہوتا ہے, ہر انسان کو بچوں کا فکر ہوتا ہے کہ ان کا کیا ہوگا, تو مجھے اپنے اداروں کا بھی بچوں کی طرح ہی فکر ہوتا ہے کہ اچھا یہ کام ختم نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ اس کام کے اندر فلاح اتنی زیادہ ہے. اگرچہ ہمارا ماڈل غریبوں کے لیے کسی کام کا نہیں ہے, سچی بات میں آپ کو بتاؤں, میں اس طرح کی باتیں نہیں کرتا. یہ ماڈل ان کے لیے کام کا ہے جو بہت افورڈنگ لوگ ہیں, اور وہ بھی اتنے ہی معزز ہوتے ہیں. ہمارے ہاں امیروں کو ذرا منفی نظر سے دیکھا جاتا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ ہر امیر کی بلیک منی ہوگی اور ہر امیر اسمگلر ہوگا, فلتھی ریچ یا اس طرح کی بات. حالانکہ امیر جو ہے وہ غریبوں کے بارے میں بڑا اچھا سوچتے رہتے ہیں.
امیر جو ہیں وہ غریبوں کا فکر کرتے ہوئے رات کو ان کو نیند نہیں آتی, ہاں. کبھی سڑکوں پہ کھانا کھلاتے ہیں ان کو, کبھی ان کو زکاتیں دیتے ہیں, کبھی نہیں خیراتیں سر وہ ہمیں دیتے ہیں. سمجھ آ گئی کہ جو لیکن ماڈل کیا ہے آپ نے کبھی کسی غریب کو یہ فکر کرتے ہوئے دیکھا کہ یار یہ امیر لوگ ٹینشن میں رہتے ہیں, اللہ ان کو ذرا ٹینشن سے بچائے؟ تو غریب تو امیر کا کبھی کوئی فکر یہ نہیں. سر وہ آپ آلٹرنیٹ نیریٹو دے رہے ہیں جس پہ ہم اپنے ویورز کے ساتھ بات بھی کرتے ہیں. سر تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم, آپ نے ہمیں اتنا ٹائم دیا, اپنا ادارہ دکھایا, آئی ایم ریئلی گریٹفل. سو ویورز ہم نے دیکھا کہ ایڈکشن پہ اس ملک میں کیا کام چل رہا ہے اور ایڈکشن پروفیشنل کون ہوتے ہیں, ایڈکشن پروفیشنل کیا کرتے ہیں. ایک اور بڑے مزے کی بات جو سر سے ہمیں سمجھ آئی کہ لائٹر نوٹ پہ میں اینڈ کروں گا کہ ایک دوست جو ہیروئن کا استعمال کرتا ہو اور ایک لارجیکٹل کی گولی, آپ ایک بہت بڑے ایڈکشن امپائر اس پہ کھڑا کر سکتے ہیں. اس لائٹر نوٹ پہ ہم آج کے ایپیسوڈ کو اینڈ کریں گے. تھینک یو.